اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ طاق راتیں جو ہیں وہ اب اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹ سکیں، برکتوں کو پا سکیں۔ اور اس میں سورہ قدر جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی فضیلت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر تم نمازوں کی قبولیت کروانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کیا کرو، سورہ قدر کی تلاوت اپنی نمازوں میں کیا کرو، تو اللہ کے نزدیک تمہاری وہ نمازیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور اولاد کے لیے کہا گیا اگر کسی کو بیٹا نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، تو اپنے اولاد کی یعنی خواہش کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سورے کو آپ تلاوت کیا کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، چاہے آپ کو بیٹا چاہیے چاہے بیٹی چاہیے، جو بھی آپ کی اولاد کی خواہش ہو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ یعنی ہر چیز کا ایک پھل ہے، اور قرآن کا پھل سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک خزانہ ہے، اور قرآن کا خزانہ جو ہے وہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے، اور کمزوروں اور ضعیفوں کا مددگار جو ہے وہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کی ایک عصمت ہے، پاکیزگی ہے، اور جو قرآن کی عصمت ہے، مومن کی عصمت ہے، جو مومن کی عصمت جو ہے وہ سورہ قدر ہے۔ اور ہر چیز کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے لیے، جو مشکلات میں بندے گر جاتے ہیں ان کے لیے آسانی سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے، اور کمزوروں اور ضعیفوں کا مددگار سورہ قدر ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک خیمہ ہے، یعنی ایک گھر ہے، اور عبادت کا خیمہ سورہ قدر کو کہا گیا۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے، یعنی رزق کی کمی کے لیے یہ جو سورہ ہے بہت ہی مفید ہے۔ اس سورے کو خوب تلاوت کیا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے لیے ساری نعمتیں حاصل کریں، یعنی نمازوں کی قبولیت بھی ہوگی۔ اور یہ کہا گیا کہ لوگوں کے لیے خوشخبری و بشارت ہے سورہ قدر میں۔ یہ چھوٹا سا سورہ، لیکن آپ اس کی فضیلتیں دیکھیں، اس کی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت دیکھیں، یعنی لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اس میں خوشخبری ہے اور بشارت ہے سورہ قدر کے اندر۔ اور یہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والا سورہ ہے، یعنی اگر یہ کہا گیا کہ اگر اس کو کوئی بہت زیادہ تلاوت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے، اور وہ ایسے ہوگا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس قدر فضیلت والا یہ سورہ ہے، اور ہے کتنا سا، بالکل چھوٹا سا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رات آپ کو کیا پتہ، کہ تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ رات کیا ہے، اس میں کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی فضیلتوں کی حامل ہے یہ۔ اللہ خود کہتے ہیں نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا ادراک، تم اس کی یعنی ادراک کو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی میں نے اس کو فضیلتیں دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں کہا گیا کہ شب قدر میں، یعنی یہ طاق راتوں میں آپ اس کو 1000 دفعہ ضرور تلاوت کریں۔ 1000 دفعہ نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس کو آپ روز یعنی ضرور جو ہے وہ تلاوت کریں۔ اپنی فرائض نماز میں اس کو پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، رزق کے لیے پڑھیں، مشکلات کے لیے پڑھیں، یعنی ہر آسانی کے لیے سورہ قدر کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔
اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں نا، ان کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ وہ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔